الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں علامہ سیف اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج ہم 27 رجب المرجب کا وظیفہ لے کر آئے ہیں، اور جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اپنی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی وظیفہ کیا جائے یقین کامل کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ منزل مقصود تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، اور اس کو آگے شیئر کرتے رہیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ رجب المرجب ایک بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں 27 رجب المرجب جو ہے اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب عز و جل کا دیدار ہوا تھا، تو اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ اس میں آپ جتنا بھی ذکر و اذکار کریں اور نوافل ادا کریں تو بہت ہی زیادہ اس سے آپ مستفید ہو سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہم ایک زبردست قسم کا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ آپ اس سے جو بھی آپ کی دلی مراد ہوگی انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہوگی۔ تو یہ وظیفہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ، آخر آیت تک۔ یہ آیت آپ نے 27 رجب المرجب کو 360 دفعہ پڑھنی ہے۔ شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے 360 مرتبہ۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی قبول ہو جائے گی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم جو بھی وظیفہ دیتے ہیں وہ وظیفہ ہم جائز کاموں کے لیے دیتے ہیں، کہ جو بھی آپ کا مقصد ہو وہ جائز کاموں کے لیے اس کو استعمال کریں، ناجائز کام کے لیے اس کی بالکل بھی کسی شخص کو اجازت نہیں۔ یہ وظیفہ ان اشخاص کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وظائف میں دل نہیں لگتا، ہمیں نماز پڑھنے میں سکون میسر نہیں ہوتا، ان اشخاص کے لیے، ان کی روحانیت کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے اندر بے حد فائدہ محسوس کریں گے، دنیاوی و اخروی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے آپ بہت زیادہ فائدہ محسوس کریں گے۔ اور رب عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں یہ وظیفہ کرنے اور اس ماہ مبارک میں سے ہمیں ان کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے سے مستفید فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔